ہاکڑا کا تو میں بچپن سے دیوانہ ہوں۔ ندیم رحمان ملک صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ ساتھ دیا، یہ تو گانے لگے اور میں خوشی سے دیکھ رہا ہوں 7th کلاس میں۔ آپ نے لگتا ہے ابن صفی بہت پڑھا ہے۔ ملکوں کے نظام کو اور ان کے اندر سب کلچرز کو ڈسکس کیا ہے۔ تو جیسے کل رانا محبوب اختر صاحب کا میرے سے بات ہوئی، انہوں نے بڑی تعریف کی سرائکی وسیم کے بڑے دانشوروں میں سے سر فہرست ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ سامعین اکرام، گزشتہ دنوں ملک کے ممتاز تاریخ دان، مصنف، تحقیق نگار اور میڈیا پرسن جناب فروغ سہیل گویندی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر انجینئر ڈاکٹر پروفیسر جناب اطہر محبوب کی دعوت پر بہاولپور تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ اردو کے معروف شاعر پروفیسر رضی حیدر اور سینئر اسکلز ٹرینر محمد راشد مستجاب بھی شامل تھے۔ جناب گویندی صاحب کی دعوت پر میں نے انہیں ملتان سے ندیم رحمان ملک صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ ساتھ دیا۔ تاریخ کا یہ ایک اہم پوائنٹ دنیا کا، پاکستان کا نہیں، اکٹھے دیکھ رہے ہیں۔ جام سجاد صاحب کا شکریہ کہ وہ لے کے آئے، رضی حیدر صاحب، پروفیسر صاحب اور راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کو بڑا جرم ہوتا تھا جی اس کے پاس ہو سکتا میں نے اس کو کنیکٹ کیا اور گانے لگے اور میں خوشی سے دیکھ رہا ہوں 7th کلاس میں۔ آپ نے لگتا ہے ابن صفی بہت پڑھا ہے۔ ہاں پڑھا ہے، لیکن یہ تو ایک کریٹیوٹی مطلب۔ فروغ سہیل گویندی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ میں آپ کو IUB کے اس پلیٹ فارم پہ ویلکم۔ شکریہ، بہت مہربانی اور اللہ کا شکر ہے۔ اور بہاولپور آ کے تو میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں، اور جب سے میں اسلامیہ یونیورسٹی آپ کا آیا ہوں میں تو حیران ہوں۔ میں چونکہ بستیوں کا سیاح، آپ اکثر پڑھتے ہوں گے میں شہر نہیں لکھتا، بستی لکھتا ہوں، تو بہاولپور پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے۔ آج میں کئی سال بعد آیا، ایک تو یہاں لوگوں کی میں نے دیکھا صفائی ہے، تو صفائی وہ اندر کی انسان کی جو صفائی ہے وہ شہر میں بھی نظر آئی، اور اس کا جو سڑکیں ہیں انکروچمنٹ ویسے نہیں ہے، گند نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان کے شہروں میں یا ساؤتھ ایشیا میں، کہ آج بھی جو سفرنامہ لکھا جا رہا ہے اسی طرح لکھا جا رہا ہے جیسے مارکو پولو نے لکھا دنیا میں، اور جیسے ابن بطوطہ نے لکھا۔ تو میرا بھی، میں نے اس کے شروع میں 2 ٹریولرز کو آئیڈیلائز کیا ہوا ہے، جو بتایا حلیہ جہلوی، جو آٹومن امپائر کو اس نے وزٹ کیا تھا دنیا میں، یورپ میں۔ حلیہ جہلوی آج بھی سورس آف نالج ہے بڑے بڑے محققین کا۔ دوسرا الادریسی جو اسپین کا تھا، اس نے وہ خطے دیکھے اسپین سے بحثیت سیاح جا کر یورپ کے، جہاں یورپ کے سیاح نہیں جاتے۔ تو میں نے ان 3 تہذیبوں کو، 3 تاریخ کو، 3 سرزمینوں کو، 3 ملکوں کے نظام کو اور ان کے اندر سب کلچرز کو ڈسکس کیا ہے۔ تو جیسے کل رانا محبوب اختر صاحب کا میرے سے بات ہوئی، انہوں نے بڑی تعریف کی سرائکی وسیم کے بڑے دانشوروں میں سے سر فہرست ہیں۔ وہ جو ان کے لفظ ہیں وہ خود ہی لکھیں گے۔ تو وہ کچھ کیا کہ جو میں نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے روٹی کیسے کھائی، میں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ ڈائریز ہوتی ہیں۔ تو اردو سفرنامے میں یہ روایت کچھ تھی پہلے، میں نے پڑھا ہوا ہے پیسہ اخبار والے کا، منشی صاحب کا سفرنامہ، علامہ اقبال نے نظم پڑھی تھی ان کے جانے پر، وہ میرے پاس پرانا پڑھا ہوا ہے۔ تو پہلے ایسے ہی لکھا جاتا تھا اردو میں بھی، جو پہلے سفرنامے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے میرے لیے۔ ارطغرل ڈرامہ 2014 سے متعارف ہے، جب ترکی میں آیا، وہاں ارطغرل کا نشہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہو گیا۔ ہم چونکہ پیاسے ہیں، اس کی پروڈکشن بڑی اچھی تھی، چونکہ ترک سارے ڈرامے پروڈکشن میں اچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں اچھے ہیں، لکھنے میں اچھے ہیں۔ جیسے اب بلال لشاری کی فلم آئی ہے مولا جٹ، تو وہ پروڈکشن اور جدید ٹیکنالوجی ہے ہر حوالے سے، کیمرے کے حوالے سے، ڈائریکشن کے حوالے سے بھی دنیا آگے نکلتی ہے نا۔ اور اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے،
اور فیس بک کی شاعری بھی ہو رہی ہے، یعنی ایسی شاعری بھی ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی شعری اسلوب کا اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو لیکن اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے۔ طلباء و طالبات اور میرے دوستوں السلام علیکم۔ میں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا معلوم ہوں اور پروفیسر جام سجاد صاحب کا، انہوں نے مجھے پاکستان کے سب سے صاف شہر جس کے شہریوں کے دل بھی صاف ہیں، اس لیے شہر صاف ہے، ادھر بلوایا اور ایک ایسی درسگاہ میں بلایا جس کا میں کچھ مزاح تھا لیکن آج مکمل مزاح ہو گیا، جس کے وائس چانسلر نے مجھے اپنے علم سے اپنی قابلیت سے متاثر کیا، رات کا ملا تہذیبوں کا سفر ہے وہ اس کتاب میں، کیونکہ یہ جو 3 ممالک میں نے سفر کیے یہ 3 تہذیبوں کے مرکز تھے اور ہیں۔ ایک ایران کی فارس کی تہذیب جو ہزاروں سالوں پر مقیم ہے اور جس کے اثرات بحران تک ہیں، یہ خطے تک، چونکہ ایک وقت میں ہم ایران کے تحت بھی رہے ہیں جو باختریہ کی حکومت تھی، اس لیے ہمیں کئی اثرات آج بھی خصوصاً سرائیکی علاقے میں اور پھر سندھ تک ہمیں فارس کے اثرات ملتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے خمینی کا ایران دیکھا، خمینی کا انقلاب دیکھا، شاہ ایران کا ایران دیکھا جو ابھی تک زندہ تھا، پھر ترکی دیکھا۔ اچھا، ترکی کے بعد میں نے وہ دنیا دیکھی، تابش چودھری صاحب جس کو سرخ جنت کہتے تھے، کہ میں جب بلغاریہ داخل ہوا اس وقت بلغاریہ جانا جرم تھا، میرے پاسپورٹ پہ جیسے میں نے اس کی اجازت لی اس کا ذکر ہے کہ میرے ارد گرد جب میں اسلام آباد سے بلغاریہ کا ویزا لے کے نکلا تو 4 روسی موٹر سائیکلوں والے انٹیلیجنس والے میرے پاس آ گئے، کورڈ بازار ہوتا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ تم اندر کرنے کیا گئے تھے؟ میں نے کہا میں ویزا لینے گیا تھا، کیونکہ وہ ویزا تو دیتے نہیں تھے۔ اس کی پوری داستان ہے، حقیقی کرائسس انٹلیکچوئل کرائسس ہے اور تعلیم کا بحران ہے، جس سے ہمارا انٹلیکچوئل کرائسس ختم ہو گیا، ہمارے شعور اور فکر کی بنیادیں بڑھ گئی اور وہ بڑھتی ہیں تعلیم سے، اسکول سے، ٹانٹ والے اسکول سے بھی تعلیم کی دی جاتی ہے اور اس میں بڑھے اور اینڈ پر یونیورسٹی۔ میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے لیے یہاں پر تشریف لائے، بہت شام کو بہاولپور کی سیر اور دوستوں سے ملاقات۔ اگلے روز احمد پور شرقیہ کے علاقہ
डाइनिंग हॉल, तुर्की हॉल, शाही मस्जिद और इस्तकबालिया हॉल के अलावा असलहा खाना, बंदूक साज फैक्ट्री, पाकिस्तान का पहला बिजली घर, वाटर प्लांट, डेयरी फार्म, अस्तबल, मोटर वर्कशॉप के अलावा कीमती पत्थरों की तराश का सराफ खाना था। इस महल समेत नवाब सादिक खामिस की तमाम जायदाद के 23 हिस्से हो चुके हैं। 10 हिस्सा उनके बेटों और 10 उनकी बेटियों को और 3 उनकी बेवगान के हिस्से में आई हैं। सादिकगढ़ पैलेस के मुख्तलिफ हिस्सों की चाबियां मुख्तलिफ शहजादों के मुलाजमीन के पास है। सफेद बुराक दीवारों वाला दरबार महल का अंदरूनी हिस्सा जो कभी क्रिस्टल और हीरे के जड़ाव 8 टन वजनी फानूस से जगमगाता था, कड़ी दोपहर में भी अंधेरे में डूबा रहता है। ये शाही मस्जिद कभी आबाद थी, अब यहाँ कोई नमाजी नहीं आता। इसकी दीवार गिर चुकी है और पूरी मस्जिद जो फन्ने तामीर का आला शाहकार थी, अब अपनी बदकिस्मती पर शायद आंसू बहाती होगी। ये सादिकगढ़ पैलेस है जो अब्बासियों का था और इसका फन तामीर बुनियादी तौर पर जो मैंने देखा है वो मकामी है। और ये ऐसा पैलेस है कि मैंने अभी गुलिस्तान देखा, उसके मुख्तलिफ पैलेस के हिस्से हैं, उससे कम नहीं है। अगर एलिवेट किया जाए तो पूरा एक प्लान किया जाए भावलपुर के टूरिज्म का, ये आज का टूरिज्म नहीं है। तो बड़ी मेहरबानी, यहाँ साथ मस्जिद भी है, ये भी कमाल फन तामीर है। ये भी एक इंडिजिनस आर्किटेक्चर की मस्जिद है जिसको मैं हिंदी आर्किटेक्चर कहता हूँ। उसकी जो बुर्जी है ये सारा जयपुर का फन तामीर है, तो ये गुंबद भी वही है। तो चूंकि इस्लामी फन तामीर की एक मखसूस नहीं है, जैसे तुर्की की मस्जिद बिल्कुल बेज़ंटीनियन आर्किटेक्चर की कंटिन्यूटी है, ये वो मसाजिद हैं जो मकामी फन तामीर में। अगर हम सरगोदा जाएं तो जो इन इलाकों में जाएं तो ऐसी ही मसाजिद मिलती हैं आज भी जो पुरानी मस्जिद। और फिर बोझल कदमों से हम वापिस रवाना हुए। रात को नूर महल पर लाइट और साउंड देखने से कुछ तबीयत में सुकून दर आया। इस लाइट और साउंड के जरिए पूरी रियासत भावलपुर के माजी हाल और मुस्तकबिल का अहवाल नजर आया। एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फनून, हिकमत और इरफान की शानदार रिवायात की तमीर है। ये दिलकश मनाज़िर स्पॉटलाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रहे हैं। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए। इलाकाई नक्शोनिगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमायां किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, माशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने गुजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने गुजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारुफ कराया गया। नूर महल माजी की तरह मुस्तकिल में अपनी कलीदी हैसियत कायम रखे। यह आज भी मुख्तलिफ तकारीफ के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है और हर खासवान की निगाह का मरकज़ है। वो वक्त दूर नहीं जब नूर महल इस खित्ते में सियाहों के लिए अहम तरीन जगह के तौर पर जाना जाएगा और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त का बायस शहरे दीदाए कराम नूर महल।
इकराम फरोख सुहेल गोइंदी का सफर अभी बाकी है और हम उनके ताक़ुब में पीछे चले आ रहे हैं। इस नाकाबिले फरामोश सफर की अगली किस्त आगे देखिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।